بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام زنیر ہے اور میری عمر اس وقت 25 سال ہے۔ میرا تعلق گجرانوالہ کے ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ میں اپنے گھر کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، لیکن یہ زندگی اس گھر کے چھوٹے بیٹے کو کہاں لے جانے والی تھی، اس بات کا علم تو کسی کو بھی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ خود مجھے بھی میری قسمت کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ میرے والد کا انتقال بہت چھوٹی عمر میں ہو گیا تھا، تب میں صرف 2 سال کا تھا، لیکن امی بتاتے ہیں کہ بھائی اس وقت 7 سال کے تھے تو وہ بھی بچے ہی، لیکن وقت نے اور حالات نے انہیں سمجھدار اور بڑا بنا دیا تھا۔ 7 سال کی عمر میں ہی ان پر ذمہ داریوں کا ایسا بوجھ پڑا تھا کہ وہ ہمارے بڑے بھائی نہیں بلکہ باپ بن گئے تھے۔ میں چاہ کر بھی آج تک ان کا کوئی احسان نہیں اتار سکا تھا۔ جب بابا اس دنیا سے گزرے تھے تو وہ ہمارے ددیال والوں نے ہم سے کنارہ کر لیا اور گھر اور ساری جائیداد ضبط کر لی تھی۔ امی اور ہمیں گھر سے نکال دیا تھا۔ میں تب اتنا چھوٹا سا تھا کہ مجھے وہ وقت اور ہجرت بالکل بھی یاد نہیں ہے، لیکن آج بھی جب سوچتا ہوں کہ دسمبر کی سردی اور ساتھ میں 2 چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، دل میں 3 دن پہلے مرنے والے شوہر کا غم لیے امی نہ جانے کہاں گئی ہوں گی۔ امی نے ایک مکان کرائے پر لیا جس کا کرایہ ابو کے ایک دوست دینے لگے، اور پھر ساتھ میں ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری بھی کر لی۔ امی بہت خوبصورت تھیں، ان کے لیے کئی رشتے بھی آئے اور لوگوں نے یہ تک کہا کہ وہ بچوں کو بھی رکھنے کو تیار ہوں گے، لیکن امی نے کسی کو بھی قبول نہ کیا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اس طرح ہم لوگ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کی اس قربانی نے بھائی پر اتنا اثر ڈالا تھا کہ وہ اب پاگلوں کی طرح پڑھنے لگے تھے۔ ہر وقت بس کتابوں میں سر دیے بیٹھے رہتے اور کوشش کرتے کہ جلد ہی وہ کچھ کر جائیں تاکہ امی کی یہ مشقت ختم ہو جائے۔ میں بھی بھائی کو ایسے کام کرتے دیکھ کر اکثر سوچتا کہ میں بھی کام کروں گا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ بھائی کی مدد ہو جائے۔ بھیا ایک ورک شاپ پر کام کرتے تھے۔ میں نے پہلے سوچا کہ میں بھی وہیں کام کروں گا، لیکن بھیا نے منع کر دیا، مگر مجھے پھر بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ اور ایک دن میں نے اسکول سے آتے ہوئے ایک بچے کو کچھ پینسل اور ایسی چیزیں بیچتے دیکھا تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے اب تھوڑی تھوڑی رقم جمع کرنی شروع کر دی تھی، اور پھر جب میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ میں اس سے کچھ سامان خرید سکوں تو میں نے پینسلیں خرید کر بیچنا شروع کر دیں۔ لوگ مجھے ترس سے دیکھتے تھے اور سامان لے لیتے تھے۔ مجھے اس بات کا برا بھی لگتا تھا، لیکن مجھے ابھی اپنی اماں اور بھائی کی مدد کرنی تھی، اس لیے میں نے کام جاری رکھا کہ ایک دن میں پینسلیں بیچ رہا تھا، سڑک پر مجھے بھائی نے دیکھ لیا۔ میں اسکول سے واپس آ کر روز گھر سے کھیلنے کا کہہ کر نکل جاتا تھا اور پھر باہر چیزیں بیچتا تھا۔ اس دن بھیا نے مجھے سڑک پر دیکھ لیا اور وہ خاموشی سے میرے پاس آئے اور بنا کچھ کہے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر لے گئے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ بھیا نہ جانے کیا بات کہیں اور پتہ نہیں وہ کتنا غصہ کریں گے۔ میں سارا راستہ ان کی طرف دیکھتا رہا تھا کہ شاید وہ مجھ سے کوئی بات کریں یا کچھ بھی نہیں، لیکن بھیا بولے ہی نہیں تھے اور اسپاٹ چہرہ بنائے مجھے گھر لے گئے۔ اماں اس وقت گھر پر نہیں تھیں۔ بھیا نے دروازہ بند کیا اور پھر وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگے تھے۔ میں تو انہیں اس طرح روتے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ میں بھاگ کر ان کے پاس چلا گیا اور بھیا کے پیروں میں بیٹھ گیا، معافی مانگنے لگا۔ بھیا مجھے معاف کر دیں، میں اب کبھی بھی باہر نہیں جاؤں گا اور نہ ہی آپ کے خلاف کچھ کروں گا۔ میں تو بس آپ کی مدد کرنا چاہتا تھا بھیا، کیونکہ مجھے لگا کہ میں بھی حق حلال کا کما سکتا ہوں۔ میں نے سر جھکا کر بھیا سے کہا تھا، لیکن اس بات پر بھیا نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہا، چھوٹے، مجھے اس بات کا دکھ بالکل نہیں ہے کہ تم کما رہے ہو۔ مجھے تو بہت خوشی ہے کہ میرا بھائی جو میرا احساس کر رہا ہے وہ محنت کر کے حلال کمانا چاہتا ہے، لیکن مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا ہے کہ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ میرا چھوٹا بھائی جس کی ابھی کھیلنے کی عمر ہے وہ اس طرح سے محنت مزدوری کر رہا ہے اور میں اس کی خواہش پوری کرنے میں ناکام رہا ہوں، ورنہ آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بھائی کی بات سن کر میں نے کہا، بھائی آپ ایسا نہ سوچیں، ہم لوگ مل کر ایک ایسا مقام بنائیں گے کہ لوگ حیران رہ جائیں گے اور ہم پر رشک کریں گے انشاءاللہ۔ میری یہ بات سن کر انہیں حوصلہ ہوا تھا
اور پھر اس دن کے بعد میں نے بھی اپنا دھیان صرف پڑھنے پر لگا دیا۔ اب میں کام نہیں کرتا تھا، بھائی خود ہی اب پہلے سے زیادہ کام کرنے لگے تھے، اور ایسے ہی وقت گزر رہا تھا۔ اور بھائی 18 سال کے ہو گئے۔ تب ان دنوں وہ اکثر ساری رات باہر رہتے تھے اور اکثر بہت پریشان نظر آتے تھے۔ میں جب بھی کبھی پوچھتا تو وہ کہتے، چھوٹے، میں کام میں پھنسا ہوا ہوں، بس دعا کرو یار وہ ہو جائے، پھر دیکھنا ہماری زندگی کیسے بدلتی ہے۔ میں بھی اس وقت معصوم اور بھولا بھالا بچا تھا، اس لیے فوراً دعا کرنے کھڑا ہو جاتا۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا تھا کہ بھائی نے سچ میں ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا۔ پتہ نہیں کہاں سے اور کیسے بھائی نے عدالت میں اپنے حق اور جائیداد کا کیس پیش کیا تھا، اور پھر ہمیں عدالت کی وجہ سے اپنا حق مل گیا تھا۔ بابا کا سارا کاروبار اور ہمارا وہ گھر سب کچھ واپس مل گیا تھا۔ مجھے میرے اسکول سے ہٹوا کر شہر کے سب سے بڑے اسکول میں داخلہ مل گیا تھا۔ میری زندگی بالکل بدل گئی تھی۔ میں جو کچھ سال پہلے اپنے بھائی کی مدد کے لیے پینسلیں بیچنے نکلا تھا، آج وہ اس شہر کے سب سے بڑے اسکول میں پڑھ رہا تھا، اور ایک دم اتنی حیثیت ہو گئی تھی کہ میں اب پینسلوں کی دکان بھی خرید سکتا تھا۔ میں بڑا ہو رہا تھا، اور بھائی نے اب بابا کے کاروبار پر توجہ دینا شروع کی، تو انہیں پتہ لگا کہ بابا کا وہ کاروبار جو کبھی سب سے زیادہ چلتا تھا وہ اب اتنا نیچے چلا گیا ہے کہ لوگ اس کا نام بھی نہیں جانتے۔ بھائی نے اس مسلسل خسارے کی وجہ تلاش کی تو پتہ لگا کہ میرے چاچو کے بچے بس عیاشی پر ہی دھیان دیتے تھے، اور کوئی بھی دھیان سے کام نہیں کرتا تھا۔ اس سے تمام ملازم بھی چھوڑ کر جا چکے تھے، سٹاف بدلتا رہتا تھا۔ اب میں سارا دن پڑھتا اور کھیلتا تھا۔ اس طرح زندگی تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی تھی، کیونکہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا خود کو ایسی جد و جہد اور غربت کی زندگی میں ہی پایا تھا۔ میں 19 سال کا ہوا تھا جب بھائی نے مجھے پڑھنے کے لیے امریکہ بھجوانے کا فیصلہ کیا۔ یہ سب بہت اچانک ہوا تھا۔ میں نے انہیں کہا، بھائی میں اپنے ہی ملک میں رہ کر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ نہ مانے اور مجھے باہر بھجوا کر ہی دم لیا۔ میں اب مزید تیز محنت شروع کر چکا تھا اور سوچتا تھا کہ جیسے ہی میں بہت سارا پڑھ لکھ جاؤں گا اپنے بھائی کا بازو بنوں گا۔ انہوں نے بہت عرصہ اکیلے کام کیا تھا، اور اب میں مزید یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میرا دھیان ہر چیز سے بالکل ہٹ چکا تھا۔ لیکن انہی دنوں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ میں سو کر اٹھا تھا جب مجھے بھائی کے ایک دوست کی ہزاروں کالز نظر آئیں۔ میں تھوڑا سا حیران ہوا تھا کہ بھائی کے دوست کو آخر مجھ سے کیا کام پڑ سکتا ہے۔ مجھے کہیں دور خطرہ نظر آ رہا تھا، اور میرا دماغ مجھے کہہ رہا تھا کہ کچھ غلط ضرور ہے۔ اور پھر جب میں نے کال بیک کی تو آگے سے جو خبر پتہ چلی اس نے تو میرے سر پر آسمان ہی گرا دیا تھا۔ میں فوراً سے پہلے پاکستان کی طرف بھاگا تھا، اور جو پہلی فلائٹ ملی اس سے میں اپنے گھر پہنچا تھا۔ بھائی کے دوست نے بتایا تھا کہ تمہارے بھائی نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ میں کافی حیران ہوا تھا، کیونکہ ہمارا تو کاروبار بھی آج کل بہت اچھا جا رہا تھا، ملک کی بہترین کمپنیوں میں ہماری کمپنی کا نام آتا تھا، لیکن بھائی نے اپنے عروج پر آ کر ایسی حرکت کی تھی جس کا مجھے بالکل یقین نہیں ہو رہا تھا۔ بھائی نے تو بہت مشکل سے مشکل حالات بھی ہمت اور جواں مردی سے جھیلے تھے، اور اب ایک دم نہ جانے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ اس طرح کا قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ میں نے امی سے پوچھا تو انہوں نے بھی روتے ہوئے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ وہ بس مسلسل روئے جا رہی تھیں، اور ان کی حالت بالکل بھی ویسی نہیں تھی۔ نہ میں مزید ان سے کچھ پوچھ سکا۔ بھائی کو ہوش آ گیا تھا، اور میں نے جب ان سے پوچھا، بھائی کیا ہوا، آپ مجھے بتائیں تاکہ یہ مسئلہ ہم دونوں بھائی مل کر حل کر لیں۔ لیکن بھائی نے تو جیسے اپنے منہ کو قفل لگا لیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر وہ کچھ نہ بولے۔ میں نے واپس امریکہ جانے سے انکار کر دیا تھا، اور بھائی کے کافی سختی کرنے پر بھی میں واپس نہ گیا۔ میں نے انہیں کہہ دیا تھا، بس بھائی میں اب ادھر ہی رہوں گا، اور اب کبھی بھی واپس نہیں جاؤں گا امریکہ۔ اس پر انہوں نے بہت غصہ کیا تھا، لیکن آخرکار میں بھائی کو منانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے چپکے سے کمپنی کے بھی سب معاملات پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی، کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ بھائی یہ سب کرنے پر مجبور ہوئے تھے۔ وہ کوئی جذباتی انسان ہوتے تو بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ تو کمال ضبط رکھتے تھے۔ میں کافی عرصے تک وجہ تلاش کرتا رہا مگر مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، اور پھر وقت کا کام تو گزرنا ہی ہے، اور وہ تیزی سے گزرتا گیا تھا۔ عمیر بھائی اب پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ ہو گئے تھے، اور اب بہت کم بات کرتے تھے، بلکہ کسی سے بات کرتے ہی نہیں تھے۔ ان کی آواز سنے بھی ہمیں تو کافی وقت گزر جاتا تھا۔ اب ان کا جنون صرف بزنس کو آگے بڑھانا تھا۔ بھائی کی شادی کی عمر ہوئی
تو سب نے انہیں شادی کا کہنا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ مسلسل اپنے انکار پر اٹک گئے تھے اور ان کا دل تو جیسے اب پتھر کا بن گیا تھا۔ وہ اپنی شادی کی بات سے ایسے دور بھاگتے تھے جیسے کوئی گناہ ہو۔ امی اور میں ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ بھائی اب آپ شادی کر لیں نا۔ میں تو اکثر اب ان سے کہتا تھا، دیکھیں بھائی، جب تک آپ کی شادی نہیں ہوگی امی میرا نمبر بھی نہیں آنے دیں گی، اس لیے بھائی پلیز آپ شادی کر لیں، ورنہ میں کنوارا مر جاؤں گا۔ اس بات پر بھائی مجھے ڈانٹ دیتے تھے۔ ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا اور کہا، بھائی اب میں نا سچ کہہ رہا ہوں، آپ کو شادی کر لینی چاہیے۔ ہمارے گھر کا سوچیں یار، امی اب بوڑھی ہو رہی ہیں، ایک لڑکی آئے گی نا تو اس گھر کو جنت بنا دے گی، اس لیے اب آپ ایسا ظلم نہ کریں، اپنے ساتھ بھی اور امی کے ساتھ بھی، مان جائیں بھائی۔ اس پر بھائی نے زخمی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور مجھے کہا، دیکھو چھوٹے، اب اس طرح کی بات کبھی نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس پر کبھی بحث کرنا، اور نہ ہی مجھے کہنا، ورنہ میں پھر سے وہی سب کر دوں گا جو میں نے پہلے کیا تھا۔ میں بھائی کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا، وہ بہت شفاق تھے اور اسی لیے وہ ایسی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے اس دن کے بعد سے کبھی بھائی کے ساتھ شادی کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا، اور میں نے خود سے بھی عہد کیا تھا کہ جب تک بھیا شادی نہیں کر لیتے میں بھی نہیں کروں گا، اور نہ ہی کبھی ان سے کہوں گا۔ لیکن میرا یہ عہد خود ہی ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے ایک حسین افسرہ میری آنکھوں کو بھا گئی تھی، جس کی وجہ سے میں نے اپنے سارے عہد توڑ دیے۔ میں آفس میں داخل ہوا ہی تھا کہ مجھے ایک لڑکی سفید سوٹ پہنے نظر آئی۔ اس نے جب پہلی دفعہ میری طرف دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے مجھے میری منزل مل گئی ہے۔ میں سارے وعدے اور ساری باتیں بھول گیا، کہیں جیسے پرانا خواب بن گئی تھیں وہ باتیں وعدے۔ اب میں نے سوچا کہ کیسے اس لڑکی تک رسائی حاصل کروں۔ تب مجھے پتہ لگا کہ وہ ہمارے آفس میں جاب کے لیے آئی ہے۔ میں نے اسے نوکری پر رکھ لیا اور اپنا اسسٹنٹ بنا لیا۔ وہ سارا دن میرے ساتھ کام کرتی تھی اور عمر میں وہ مجھ سے بڑی تھی۔ میں نے کچھ دنوں کے بعد اسے کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ تو ہتھے سے ہی اکھڑ گئی اور کہا، کیسی باتیں کرتے ہو، میں عمر میں بھی تم سے بڑی ہوں، تم مجھے زمانے میں رسوا کرنا چاہتے ہو۔ میں اس کی بات سے کافی دکھی ہوا تھا اور اسے کہا، میں تمہیں عزت دوں گا اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس نے میرے وعدے پر اعتبار کر لیا تھا اور پھر ہماری شادی ہو گئی۔ وہ بہت اچھی تھی، سارے گھر والوں کا بہت خیال رکھتی تھی، مگر جیسے ہی میں کمرے میں جاتا وہ مجھ سے دور بھاگتی تھی۔ اس نے اب تک مجھے خود کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیا تھا اور میرے کمرے میں جانے سے پہلے ہی وہ سو جاتی۔ ایک دن میں کمرے میں جلدی گیا اور اس کے قریب ہونے کی کوشش کی تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ اب تو یہ اکثر ہوتا تھا، میں جب بھی اس کے قریب ہوتا تھا یا پھر پیار سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ بے ہوش ہو جاتی۔ یہ سارا ماجرا نا میری تو سمجھ سے باہر تھا کہ آخر یہ سب کیوں ہوتا ہے۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور پھر وہ جو بھی کرتی میں اس پر دھیان نہ دیتا، لیکن میرے دل میں یہ غصہ پنپ رہا تھا کہ میں نے سب سے لڑ کر اسے اپنایا تھا اور عزت دی تھی، لیکن وہ میرے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ وہ میری ذاتی پسند تھی، اس لیے میں کسی کو اس کی شکایت بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ ایک دن میں نے غور کیا کہ امامہ میرے ساتھ تو کبھی ہنس کر بھی بات نہیں کرتی، مگر عمیر بھائی کو بہت اچھے سے سب کچھ بتاتی ہے اور ان کے ساتھ بہت اچھے سے پیش بھی آتی تھی۔ پہلے تو میں نے سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ امامہ انہیں اپنا جیٹھ سمجھ کر عزت دیتی ہو، لیکن آہستہ آہستہ میری یہ غلط فہمی بھی دور ہو رہی تھی۔ انہیں عزت تو دیتی تھی لیکن جیٹھ کی طرح نہیں۔ امامہ نے آج تک مجھے کبھی بھی ناشتہ بنا کر نہیں دیا تھا، بلکہ میں صبح اٹھتا تو وہ مجھے پلٹ کر دیکھتی بھی نہیں تھی۔ میرا دل ان دنوں بہت زیادہ بھرا ہوا تھا کیونکہ میرے ساتھ وہ ہو رہا تھا جس کی مجھے امید بھی نہیں تھی۔ میں ایک پل کو سوچتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا وہم ہو، کیونکہ اگر اسے میں پسند نہ ہوتا تو وہ مجھ سے شادی کرتی ہی کیوں؟ لیکن دوسرے ہی پل میرے ذہن میں ان دونوں کے وہ حسین لمحے آتے جب وہ ہنستے تھے اور باتیں کرتے تھے۔ مجھے ایسے لگنے لگ گیا تھا کہ جیسے میں اس گھر میں پرایا ہوں اور وہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ دن بدن میرے دماغ میں اپنے بھیا کے لیے غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ امامہ غلط ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ مجھے لگ رہا تھا کہ قصور بھیا کا بھی ہے، کیونکہ ایک شادی شدہ عورت
بنا اشارے کے تو دوسرے مرد کی طرف مائل نہیں ہو سکتی، اور بالفرض اگر وہ ہو گئی تھی تو بھیا تو اس سے دور رہ سکتے تھے نا۔ انہیں کیا ضرورت تھی اس طرح اپنی بھابھی کے ساتھ پیش آنے کی؟ اور پھر ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں تھا، امامہ آج باہر ہی تھی۔ میں گیا تو وہ کچن میں کھڑی بھائی کو کھانا کھلا رہی تھی۔ یہ تو میرے صبر کی آخری حد تھی، کیونکہ میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور اب مجھے اپنے باپ جیسے بھائی سے انتہائی حد تک نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ بھائی جان بوجھ کر مجھے عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں۔ میں جتنا بھی کوشش کرتا، اب اس نفرت کی آخری حد کوئی نہیں تھی۔ اس لیے میں اب ایک آخری فیصلے پر پہنچ گیا تھا، اور جو فیصلہ میں نے کیا تھا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ایسا کبھی کروں گا، لیکن اس طرح کی گھٹیا حرکت کے لیے بھی مجھے مجبور ہی کیا گیا تھا۔ میں نے ایک گلاس دودھ کا گرم کیا اور اس میں بادام ڈالے تھے، اور ساتھ ہی اس میں زہر ملا دیا، اور بالکل ہی ویسا بنا لیا تھا جیسا عمیر بھائی کو پسند تھا، اور پھر ماما سے کہا، یہ بھائی کو دے کر آؤ۔ میں چاہتا تھا کہ بھائی اسی کے ہاتھوں مرے جس کے ساتھ مل کر انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے بھائی نے وہ دودھ پی لیا تھا، اور پھر سکون سے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے اور کہا، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے بہت۔ مجھے اب پکا یقین ہو گیا تھا کہ اب اگلی صبح بھائی کی آنکھ قبر میں کھلے گی۔ مجھے تھوڑی سی شرم بھی آ رہی تھی کہ میرے بھائی نے میرے لیے کتنا کچھ کیا تھا، اور میں ان کو ایسا بدلہ کیسے دے سکتا ہوں۔ انہوں نے میرے لیے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دی تھی، اور میں کتنا کم ظرف ٹھہرا تھا جو انہیں ایک لڑکی کے پیچھے قتل کرنے پر تلا تھا۔ ساری رات میرے اندر یہی کشمکش چلتی رہی، لیکن میں بھی کیا کرتا، اب تو میں وہ کارنامہ کر چکا تھا، اور یہی سب سوچتے سوچتے میں سو گیا۔ مجھے نہیں کہ میں کتنی دیر تک سوتا رہا تھا، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو قبر میں پایا۔ لیکن جیسے ہی میرے حواس بحال ہوئے، مجھے احساس ہوا تھا کہ میں کسی قبر میں نہیں بلکہ ایک اندھیرے کمرے میں تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے ارد گرد کی چیزیں دکھائی دینے لگی، تو پتہ لگا کہ یہ تو ہمارے ہی گھر کا سٹور روم تھا۔ میں نے اٹھنا چاہا تو میرے ہاتھ پاؤں اچھے سے باندھے جا چکے تھے، اور میرے منہ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ابھی میں کچھ کرنے کا سوچتا، اس سے پہلے ہی کوئی اندر آیا تھا۔ میں نے فوراً آنکھیں بند کر لی تھیں، اور پھر بے ہوشی کا ناٹک کرنے لگا۔ میں ابھی ویسے ہی پڑا تھا جب میں نے امامہ کی آواز سنی۔ وہ عمیر بھائی سے بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اسے کب مارنا ہے؟ عمیر بھائی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور کہا، ہمارا مقصد تو پورا ہو چکا ہے، اب اور کیا چاہیے؟ اس کا جو بھی ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تبھی میں نے اذیت سے آنکھیں کھول دی تھیں، کیونکہ میرا وہ بھائی جس نے اپنا سارا بچپن میرے لیے محنت مزدوری کی تھی، آج وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا مجھ سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر کسی طرح اپنے منہ سے پٹی کھول لی تھی، اور پھر وہ دونوں جانے لگے تھے، لیکن میں پہلے ہی بول پڑا تھا، رک جائیں آپ لوگ، آج آپ دونوں مجھے سچ بتائے بغیر نہیں جا سکتے۔ اس پر وہ دونوں ہی مڑے تھے اور کہا، تمہیں سچ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں نے بھائی کو اپنی قسم دی اور کہا، بھائی میں جانتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے بہت پیار کیا ہے، اس سے مجھے سچ سچ بتا دیں، آپ کو میری قسم ہے کہ بات کیا ہے آخر، میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا۔ بھائی نے امامہ کی طرف دیکھا تھا جو نام سر ہلا رہی تھی، اور پھر کہا، یہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے جو تمہیں لگ رہا ہے۔ میرا اکلوتا بھائی ہے امامہ، میں اسے سچ بتاؤں گا۔ میں چھوٹا سا تھا جب مجھے امامہ ملی۔ میں ورک شاپ سے پارک چاہتا تھا جہاں ہم دونوں ملتے تھے۔ میں جب تھوڑا سا بڑا ہوا تھا تب میں نے سوچا کہ اب میں کچھ ایسا کروں گا کہ ہماری زندگیاں ٹھیک ہو جائیں۔ تب مجھے امامہ نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ میں اپنے بابا کی جائیداد اور کاروبار کے لیے کیس لڑوں۔ ثبوت تو میرے پاس سارے ہیں، اس سے مجھے میرا حق مل جائے گا۔ میں امامہ کی باتوں سے کافی زیادہ متاثر ہوا تھا، اور یہ بات مجھے بہت پسند بھی آئی تھی، لیکن ایک سنگین مسئلہ درپیش تھا، وہ یہ کہ میرے پاس وکیل کرنے کے لیے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ میں نے دن رات محنت کی تھی مگر اتنے پیسے اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے۔ تب امامہ نے مجھے اپنی انگوٹھی دی جو میں نے ضرورت کی وجہ سے لے لی۔ تب
वो अंगूठी बेचकर मैंने वकील किया और वो केस जीता था। तब मैंने अहद किया था कि मैं अमामा से शादी करूँगा। जब तुम बाहर गए तो मैंने अम्मा से कहा था कि मेरी शादी अमामा से कर दें, क्योंकि इसके घर वाले इसका रिश्ता देख रहे थे। लेकिन अम्मा ने मना कर दिया और फिर उनकी ज़िद की वजह से अमामा की शादी कहीं और हो गई और मैंने अपनी नब्ज़ काट ली। मैं अमामा की दी हुई कसम की वजह से उनके ख़िलाफ़ नहीं जा सकता था। और फिर अमामा के शौहर का इंतकाल हुआ तो मैंने दोबारा इससे रब्ता किया और अपनी कंपनी में नौकरी का कहा। वहाँ ये तुम्हें पसंद आ गई और फिर तुमने इसे शादी का कहा। तब मेरे जहन में आया कि देखूं अब क्या होता है। तब खिलाफ तवक्को अम्मी मान गई और शादी करवा दी। मैंने तभी सोचा था कि मैं अम्मी से बदला लूँगा और अब मैंने कुछ दिन पहले अनजाने में तुमसे तलाक के कागजात पर दस्तखत करवा लिए थे और अब हम दोनों का निकाह भी हो चुका है। भाई की बात सुनकर मुझे सदमा पहुंचा था और मैं बोला, भाई आप मुझे पहले ही ये सब बता देते, मैं तो कभी भी बीच में ना आता। मैंने आपको सबसे ऊपर हमेशा रखा था और आपने ये क्या किया। मेरी बातें मेरे भाई के दिल पर लगी थी और उन्होंने मुझे खोल दिया। आज 3 साल गुजर गए हैं और हम दोनों भाई साथ रहते हैं और बहुत खुश भी हैं। मैं भी शादी कर चुका हूँ और भाई और अमामा भी बहुत खुश हैं। उनके अब 2 बच्चे भी हैं। अम्मी आज भी शर्मिंदा होती हैं कि उन्होंने ऐसी हरकत की थी जिससे उनके दोनों बेटों की जिंदगियां तबाह होते होते बची थीं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।